محمد علی مرزا حق پر ہے، حق بات کرتا ہے. الحمدللہ قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دین کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو چلے فرقوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں. نہیں مانتا نہیں قرآن، نہیں قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے، تو آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں، لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا، وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے، حدیث کی مانیں گے، تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں فرقے نہیں، فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا، فرقے تو سارے جنمی ہیں. کوئی ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. ہاں گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں عام ہے. آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا، پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا. جی سمجھ آ جائے، کیوں نہیں آئے گی. آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے. گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. میں آپ سے مجھے آپ پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں، بالکل، لیکن امی فوت ہوئی ہوئی ہے، بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے، قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا، اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں، گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی، ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا، کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں، وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے، دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں، میں مرزا سینئر ہوں، میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں، میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی، قادیانی دجال پارٹی، یہ سب کی سب پارٹیاں، ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو، میری کوئی چندہ بک دکھائیں. میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے، آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا، امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا، یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں.
آج 14 जनवरी 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں, لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی, نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا, اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے, اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی, وہ تو بعد میں معاف ہو گئی, لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں, اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے, وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد, وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے, چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں, آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس میرے موجود ہیں, چیک کر لیں, اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے, اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے, یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح.